جس دن انجینئر مرزا محمد علی صاحب کا جنازہ اٹھایا جائے گا اس دن سمجھ لینا ان کے تمام وہ نظریات جو انفرادی ہیں وہ دفن ہو جائیں گے۔ تحریک لبیک زندہ رہے گی کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان کے نظریات چونکہ تبلیغ والوں سے وابستہ ہیں، جو آدمی تبلیغ سے وابستہ ہوگا ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرے گا۔ میں اگر دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو ان رسالوں کی برکت سے میں زندہ رہوں گا۔ ابا جی اپنی جگہ پہ، اماں جی اپنی جگہ پہ، نانا جی اپنی جگہ پہ، ان کا احترام، لیکن نکاح کے اندر مداخلت کرے تو حضرت اللہ نے اختیار مجھے دیا ہے، آپ کو نہیں دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفصہ ملک۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ خواتین میں بہت ہی زیادہ مقبول ہیں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب۔ اچھا مولانا، میں آپ کو اس کو اچھا مانتے ہیں، سعد رضوی کو یا محمد علی مرزا کو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سعد رضوی کا والد بہرحال ایک عظیم انسان تھے، اور میرا خیال میں اگر ان کی زبان سے کسی کے بارے میں کوئی اچھے اور نرم جملے ادا ہوئے ہیں تو ان کا نام حضرت قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہے۔ وگرنہ کسی کو پادری بنانا ہو، خنزیر بنانا ہو، کتا بنانا ہو، تو بہرحال اس موضوع کے حوالے سے ان کی جو زبان تھی بڑی تلخ تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو میں ان کے قبر پہ گیا، ان کے بیٹے نے میرا بڑا احترام کیا، اللہ اس کو خوش رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے انتخابات کے اندر اگر حالات نے کوئی اچھا رخ اختیار کیا، اور تحریک لبیک کے اندر میں نے دیکھا کہ ہر طرح کے مکتب فکر کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ وہ تو جماعت اسلامی میں بھی ہے۔ جماعت اسلامی تو ان سے بہت بہتر ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے فرقے کی بنیاد کے اوپر کبھی اپنے آپ کو تقسیم نہیں کیا۔ میں نے اہل تشیع بھی ان کے ہاں دیکھے ہیں، اہل سنت بھی دیکھے ہیں، اہل سنت کی جتنی شکلیں ہیں ساری میں نے جناب اس کے اندر جماعت اسلامی میں دیکھے ہیں۔ جماعت اسلامی تو ایک عظیم جماعت ہے، مولانا مودودی کی جو فکر ہے وہ بڑی عظیم فکر ہے۔ یہ جو سعد رضوی صاحب ہیں ابھی تک تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ ان کے اپنے مکتب فکر کے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، بہرحال انہوں نے غلط کہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب کا مستقبل اچھا ہے، لیکن وہی ہے کہ شاید کراچی میں کوئی MPA کی 2-4 سیٹیں نکال لے تو نکال لے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میری بڑی محبت کا تعلق ہے، آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو جب انتخاب ہونے لگا میرے خیال میں سن 1900 کچھ کا، تو مجھے مولانا فرمانے لگے یہی لاہور میں بیٹھ کے، مجھے بڑے ساتھ بٹھایا اور بڑا احترام کیا، کہا کہ مفتی صاحب اس انتخاب میں 167 سیٹوں میں سے 150 سیٹیں ہماری پاکستان اس کی ہوں گی، عوامی تحریک کی ہوں گی۔ میں مسکرایا، جیسے خان صاحب کچھ باتیں کرتے تھے میں مسکراتا تھا۔ مسکرانے سے اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مفتی صاحب نے سمجھ لیا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، خلاف حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ کو نہیں پتا، میں نے فلاں جگہ شہر میں جلسہ کیا 30,000 کا مجمع، فلاں جگہ میں نے کہا وہ حضور کی شان سننے آئے ہیں، وہ ڈاکٹر طاہر القادری اور آپ کی جماعت کو ووٹ دینے نہیں آئے۔ میں نے کہا پورے پاکستان میں 167 سیٹوں میں سے آپ کو 7 سیٹیں مل جائیں نا تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب انتخاب ہوا تو صرف 1 سیٹ ان کو ملی، وہ بھی ان کی اپنی اور وہ بھی لاہور سے۔ معنی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری جماعتیں، اب جس طرح مسلم لیگ کاف ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب ہم فلاں کی سرپرستی کے اندر شاید سیٹیں نکال لیں گے۔ وہ کیوں نکالیں گے؟ لوگ ووٹ دیں گے تو آپ سیٹ نکالیں گے۔ تو اسی لیے ان جماعتوں کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے محترم عمران خان صاحب سے بے وفائی کی ہے، یوں سمجھو کہ ان کا مستقبل تاریک ہے۔ تو بہرحال علامہ آپ صاحب اس میں محمد علی مرزا کو کر گئے ہیں سائٹ پر؟ ہاں، انجینئر مرزا محمد علی صاحب سے میرا رابطہ یوں ہے کہ ان کے بہت سارے چاہنے والے مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں۔ ان کے بارے میں نے ہمیشہ اچھی سی بات کی ہے، لیکن ان کی خدمت میں نے 2 باتیں کہیں، آج آپ کے پروگرام سے بھی کہہ دیتا ہوں۔ جو آدمی تسلسل سے ٹوٹے گا نا اور کسی روایت کی بنیاد کے اوپر اپنا موقف بیان کرے گا، جیسے ہی یہ مرے گا اس کا نقطہ نظر بھی مر جائے گا۔ اچھا، جس دن انجینئر مرزا محمد علی صاحب کا جنازہ اٹھایا جائے گا اس دن سمجھ لینا ان کے تمام وہ نظریات جو انفرادی ہیں وہ دفن ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ 1500 سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں، دیکھیں نا 1500 سال کی تاریخ کے اندر پارٹیز کے لیڈر بھی مرے ہیں تو ان کی ابھی تک پارٹیز چل رہی ہیں، یہ تو پھر بھی ان کا نظریہ ہے۔ وہ تو سیاسی لوگ ہیں نا۔ دیکھیں نا مولانا مودودی کے مشن کو کس نے زندہ رکھا؟ جماعت اسلامی نے، جب سیاسی بنی۔ تحریک لبیک زندہ رہے گی کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، عوامی جماعت ہے۔ مولانا طارق جمیل بھی جب فوت ہوں گے تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب جب فوت ہوں گے ان کے نظریات چونکہ تبلیغ والوں سے وابستہ ہیں، جو آدمی تبلیغ سے وابستہ ہوگا ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرے گا۔ انجینئر مرزا محمد علی کو کون اچھے الفاظ میں یاد کرے گا؟ ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے اس وقت نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے اسی بر صغیر کے اندر، اب میں نام نہیں لیتا، وہ دنیا سے چلے گئے،
ان کے فالوورز سے بھی زیادہ تھے. ان کی تقریر کا مجمع آپ دیکھیں تو آپ کو اس زمانے کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں لوگ نظر آتے تھے. آج کہاں ہیں ان کے نظریات؟ پورے 1500 سالہ تاریخ کے تسلسل میں دیکھ لیں کہ جس آدمی نے امت سے کٹ کے اہل تشیع کے حق میں 3 باتیں کرتے ہیں، ان کی طرف سے وہ آ جاتا ہے کہ جناب زندہ باد. پھر 7 باتیں ان کے خلاف کرتے ہیں، پھر آ جاتا ہے لعنت 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 لعنت. اہل سنت کے ساتھ 3 باتیں اچھی کرتے ہیں اور اگلے کہتے ہیں جی زندہ باد زندہ باد. 7 باتیں جناب جب غلط کرتے ہیں پھر آ جاتا ہے لعنت 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 لعنت. بات یہ ہے کہ یہ انجینئر صاحب کا مسئلہ نہیں. مفتی عبدالقوی بھی انفرادی زندگی کے حوالے سے کوئی نقطہ نظر بتائے گا. جس دن مفتی عبدالقوی دنیا سے جائے گا اس کا نقطہ نظر بھی ختم ہو جائے گا. یہ میں نے 2 رسالے جو لکھے ہیں کیوں لکھی ہیں؟ اس لیے کہ میں نے بتایا کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے. میں اگر دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو ان رسالوں کی برکت سے میں زندہ رہوں گا. جس طرح حریم کی وجہ سے زندہ رہوں گا، قندیل کی وجہ سے زندہ رہوں گا، وہ جو خواجہ سرات ہے پنڈی والا اس کی وجہ سے زندہ رہوں گا، وہ جو چائنا والی ایک محترمہ ہے اس کے ڈانس کی وجہ سے میں زندہ یہ سارے دیکھیں نا 5-6 واقعات ہیں. یہ آپ کا لفظ تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میری 67 سالہ زندگی کے اندر اگر 5 واقعات ہو تو 5 واقعات تو مجھے یاد ہونے چاہیے نا. اتنا تو میں کمزور نہیں ہوں. مفتی عبدالقوی جب دنیا سے جائیں گے تو یہ 5 واقعات بھی زندہ رہیں گے. تو مفتی عبدالقوی صاحب کو تو گھر والوں نے نظر بند بھی کر دیا تھا. جیسے بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جس روانی سے میں پہلے بولتا تھا اب میں اس طرح روانی سے نہیں بول رہا. نہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ کچھ اور دی تھی. نہیں وہ یہی تھی، وہ ہمارے آپس میں ایک چیز بیٹھ کے متفقہ جس طرح کہتے ہیں نا قرارداد، وہ اسی لیے تھی کہ تاکہ میرے اپنے گھر کے لوگوں کی طرف سے بیماری کے حوالے سے ایک بات آ جائے اور دوسرا یہ بات آ جائے کہ مفتی صاحب خلوت میں چلے گئے، ابھی جناب منصب افتاء پہ نہیں بیٹھیں گے. اچھا اب آپ مجھے بتاؤ 3 طلاقوں والے اگر مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس آ کے اس رسالے کی برکت سے یہ جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، جب 3 مہینے کے بعد میں آ کے بیٹھا تو یاد رکھو کہ پورے 3 مہینے کے جتنے کیسز تھے نا ان میں اگر پہلے میں 5 کیس سنتا تھا تو پھر مجھے 10 15 کیس سننے پڑے. مفتی عبدالقوی کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں جو اس مسئلے کے اندر. اچھا بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. اچھا اب 2 سال کی بچی 4 سال کی بچی ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے کہ وٹے سٹے کی بنیاد کے اوپر 2-4 سال کی بچی کا نکاح کر دیتے. اب مفتی عبدالقوی صاحب کے علاوہ کون اس گھر کو آباد کرے؟ کون؟ اب ابھی آپ کے راستے میں تھا تو جھنگ کا ایک بہت بڑا ذمہ دار گھرانہ ہے، میں نام نہیں لیتا، ان کا فون آیا کہ جس طرح ہمارے ہاں مسئلہ ہو گیا ہے. اس وقت نانا جی تھے یا دادا جی تھے، انہوں نے کہا جی تو یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا یہ بچہ ہے، اس کا یہ بچہ ہے، چلو میں اپنی آنکھوں سے ان کا نکاح کر کے جاؤں. یہ 4 سال کا بچہ تھا، وہ 3 سال کی بچی تھی. اب نہ بچی مانتی ہے نہ بچہ مانتا ہے تو کیا حکم ہے؟ میں نے کہا بالکل ختم. اسلام نے جو اختیار دیا ہے وہ کس کو دیا ہے؟ جب ہم ایک عمر تک پہنچتے ہیں جس کو عقل کہتے ہیں، جس کو بلوغ کہتے ہیں. میں نکاح کے بارے میں آج تک پوری قوم اور خاص طور پہ آپ جیسی خواتین میرا کیوں احترام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے 1982 میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہر محترم اور ہر محترمہ جو عاقل و بالغ ہو وہ اپنے نکاح کی بابت مکمل 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 با اختیار ہے. ابا جی اپنی جگہ پہ، اماں جی اپنی جگہ پہ، نانا جی اپنی جگہ پہ، ان کا احترام. لیکن نکاح کے اندر مداخلت کرے تو حضرت اللہ نے اختیار مجھے دیا ہے، آپ کو نہیں دیا. مفتی صاحب اپنی شادی جو تھی وہ لو میرج کی تھی ارینج؟ اگر میں اتنا خوش نصیب ہوتا کہ اس عمر میں لو میرج کرتا تو پھر اس طرح کے جو اب اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں تو نہ آتی. بہرحال وہ میرے اپنی پھوپھی کے گھر کے اندر ہمارے بزرگ تھے ان کی نسبت سے الحمدللہ وہی میری شادی ہوئی، وہی سے اللہ نے پھر بچے دیے، وہی آج میری ملکہ ہے. آج آم کی پیٹیں آئی ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا میری بیگم کے سپورٹ کرو، جس کو دے، جس کے بارے میں جو پسند کرے، جس کے بارے میں جو تقسیم کا طریقہ انداز اختیار کرے. دیکھیں شادی کے لیے معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس محترمہ کو پیسوں کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے بہت زیادہ خوش رکھنا ہے، لیکن اس کو دل نہیں دینا. اچھا آپ نے تو دل بہت بانٹا ہے، آپ کا دل ہی بہت بڑا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہی بات تو آپ کو بتا رہا ہوں. شادی والی جو محترمہ ہے اس کو پیسہ دینا ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس کو سٹیٹس دینا ہے، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں خوراک کی شکل میں، فلاں شکل میں، فلاں شکل میں، ساری شادی والی بیگم کے لیے. اچھا لیکن دل جو ہے وہ ہونا ہے نکاح والی بیگم کے ساتھ. اچھا ہمیں تو اس لیے یہ جو تقسیم ہوگی نا اس کی وجہ سے آپ کی بہترین زندگی گزرے گی.
بہت شکریہ مہربانی. مفتی صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے.